بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کا میرا موضوع ای او بی آئی کیا ہے، ای او بی آئی کا قانون کیا ہے اور اس قانون کا مختصر مگر جامع تعارف کیا ہے، کیونکہ جو بھی ای او بی آئی سے وابستہ ہیں ان کو ای او بی آئی کے قوانین سے آگاہی اور واقفیت ہونا ضروری ہے۔ تو ای او بی آئی سے مراد امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن ہے، اور یہ جو ادارہ ہے یہ 1976 میں وجود میں آیا، اور اس کو جو ہے ڈیل کرتا ہے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976، جو کہ 15 اپریل 1976 کو اسمبلی سے پاس ہوا، اور اس ایکٹ کا پورا نام امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 ہے۔ ای او بی آئی کا جو قانون ہے اس کا اطلاق انڈسٹریل، کمرشل اور آرگنائزیشن پر ہوتا ہے، اور اس میں یہی تین لفظ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، جو اس کے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ ابتدا ہی میں بتا دیا گیا کہ اولڈ ایج بینیفٹس فار دا پرسنز امپلائڈ ان انڈسٹریل، کمرشل اینڈ ادر آرگنائزیشنز، یعنی یہ تین چیزیں جو ہے وہ ان کا دائرہ کار وسیع ہے۔ انڈسٹریز میں جو ہے کیا کیا آتا ہے، کمرشل میں کیا کیا آتا ہے، اور آرگنائزیشنز میں کیا کیا آتا ہے۔ اس میں نجی شعبہ سے وابستہ تمام شاپنگ مال، تمام صنعتی یونٹ، تمام تجارتی، کاروباری، رفاہی، تعلیمی اور دیگر ادارے، آرگنائزیشنل سٹرکچر، تمام کے تمام جہاں پر 5 یا 5 سے زائد افراد اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہوں، اپنی ملازمت وہاں پر کر رہے ہوں یا کرتے رہے ہوں، تو یہ جناب امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ جو ہے اس کو ڈیل کرتا ہے، اور یہ بورڈ آف ٹرسٹیز کے ذریعے چلایا جاتا ہے۔ اس ادارے کا بورڈ آف ٹرسٹیز جو ہے وہ اہم ترین ادارہ ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کے وزارت کی بات کریں تو یہ وزارت اوورسیز کے تحت کام کرتا ہے، اور اس کی موجودہ چیئرپرسن جو ہے مس ناہید شاہ درانی صاحبہ، جو کہ سید قائم علی شاہ سابق وزیر اعلیٰ کی دختر ہیں۔ ای او بی آئی باقاعدہ طور پر ایک کارڈ جاری کرتا ہے، اور یہی وہ کارڈ ہے جو آپ کے پاس ہر وقت ہونا چاہیے، اور یہ اے ٹی ایم کارڈ ہے، اور ای او بی آئی کا اس میں تمام تر ڈیٹیل ہوتی ہے، اور ای او بی آئی کا ادارہ جو ہے وہ پرائیویٹ ملازمین کو پینشن فراہم کرنے والا ادارہ ہے، اور اس کا جو بنیادی مقصد ہے ہر برسر روزگار پاکستانی کو سماجی بیمہ منصوبہ کے تحت پینشن کی فراہمی اس کی بنیادی ذمہ داری ہے، اور یہ پینشن کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے، اور اگر کوئی کنٹریبیوشن نہ دے یا لیت و لال سے کام لے یا ملازمین کی تعداد کو چھپائے یا کسی قسم کا کوئی جرم کرے تو جناب اس کو ہتھ کڑی بھی لگ سکتی ہے، اور وہ سیکشن 37 جو ہے اس حوالے سے ڈیل کرتا ہے، اور اس میں جو ملازمین ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں، اور مالکان جو ہے وہ اپنا کنٹریبیوشن دیتے ہیں۔ مالکان کی طرف سے 6% اور ملازمین کی طرف سے 1% جو ہے وہ کنٹریبیوشن جمع کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں وہ 7 سال، 5 سال اور 15 سال کی شرائط ہیں، لیکن ابھی تک ای او بی آئی جو ہے وہ 15 سال والی شرط پر ڈٹا ہوا ہے، اور اگرچہ قانون جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم اس کے قانون کا جائزہ لیں تو قانون جو ہے اس کا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس 1976، تو جناب اس میں جو کانٹینٹس ہیں اور اس کے 9 ابواب ہیں، اس قانون کے 9 چیپٹر ہیں، اور 48 جو ہے وہ اس کے سیکشن ہیں، اور جن کا ہم جائزہ اپنی اگلی ویڈیوز میں لیں گے کہ کون سا سیکشن کس مقصد کے لیے اور کیا ڈیل کرتا ہے۔ یہ تمام تر جو معلومات ہیں یہ بہت اہم اس لیے ہیں
کہ ہمارے جو آجر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ اس قانون کا، اور جو اجیران ہیں ان کو بھی نہیں پتہ اس قانون کا، جو پینشنر ہیں ان کو بھی نہیں پتہ اس قانون کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ آجر عدم واقفیت کی بنیاد پہ، اجیران عدم واقفیت کی بنیاد پہ، اور پینشنر جو ہے وہ عدم واقفیت کی بنیاد پہ مختلف وسوسوں اور مختلف اغلاط اور ابہام کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل آتے ہیں۔ اور اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 اور اس کے بعد ریگولیشنز کا مکمل جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کی تعارفی ویڈیو امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گی۔